ہے، اور مجھے انہوں نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میں اپنے ایمان کی فکر کروں۔ وہ شعبہ باز ہے اور تاجدار ختم نبوت کی آڑ میں اپنا کاروبار سیدھا کیا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اگر مجھے جی ٹی ایچ کہہ رہے ہو تو آپ بھی ادھر ہی جانا چاہتے ہو اور میرے بھائی بننا چاہتے ہو۔ میں نے پھر اس میں بولا کہ ہم تو آپ کو جی ٹی ایچ کہہ کے برو نہیں کہتے۔ Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آپ لوگوں کے ساتھ باتیں تو بہت ساری پینڈنگ ہیں کرنے والی، لیکن ان میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جس سے ایک کہہ لیں کہ مجھے نجی محفلوں میں باتیں سننے کو ملیں، اور دوسرا نجی محفلوں سے مراد میں فیس ٹو فیس جن سے ملا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بات کرنی ہے کہ میں نے باتیں سنی اور کیا باتیں سنی۔ دوسرا جو ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ دل میرا باتیں سن کے ٹوٹ گیا، تو وہ بھی بات کرتا ہوں۔ پھر اس کو میں نے کس طرح سے سنبھالا دیا وہ بھی بات کرتا ہوں۔ ساتھ میں اسی کے اوپر کمنٹس مجھے اس طرح کے ملے جو پبلک کمنٹس تھے، ان کے اوپر بھی بات کرتا ہوں۔ تھمبنیل کے اوپر ویسے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ بات ہے میری کس کے متعلق۔ بات ہے سائیں شف سرکار، سائیں بولیں یا کیا بولیں، حق خطیب سائیں شف سرکار جو ان کا نام ہے۔ اب نام بھی اتنا لمبا ہے کہ میں کاغذ پینسل لے کے بیٹھوں، اور اسی کے مقابلے میں ساتھ ہی دوسرے جو ہیں اقرار الحسن اینکر جو ہے سر عام کے ان کا۔ تو چلیں تفصیل سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ جس طرح پچھلی ویڈیو شف سرکار کی میں نے بنائی تھی، اس میں میں نے زبردستی بولا تھا کہ آپ جائیں جا کے اچھا کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ آج ایسے نہیں کہنے والا، کیونکہ ایک دل میں عجیب سی خفت سی موجود ہے، تو اس وجہ سے میں صرف ڈائریکٹ تفصیل پہ آتا ہوں اور آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ لیکن تفصیل سننے کے بعد پلیز پوری سنیے گا، اور سننے کے بعد جو میری ریکویسٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی ضرور کیجئے گا۔ چلیں ہم بات کرتے ہیں۔ بات اس طرح ہے کہ دیکھیں، حق خطیب صاحب کے اوپر میں نے جو بات کی تھی، میں نے ان کی کوئی تعریف نہیں کی تھی۔ میں نے ان کا یہ نہیں بولا تھا کہ یہ حق کے اوپر ہے، یہ سچ کے اوپر ہے۔ میں نے ان کا یہ نہیں بولا تھا کہ جس طرح ان کا نام حق خطیب حسین انہوں نے رکھا ہوا ہے، بالکل اپنے نام کے مطابق یہ حق خطیب ہی ہیں۔ خطیب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والا، تو حق کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ سچی واعظ و نصیحت کرنے والا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو نام کے مطابق حق خطیب کہہ دیا تھا، بلکہ میں نے تو ایک واضح طور پہ صرف یہ ایک بات کی تھی چھوٹی سی کہ دیکھیں کوئی بندہ آپ کے گھر آ جائے، آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آپ اس کو انتظار کروائیں، آخرکار آپ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، اس سے بات چیت کی، اس کو چائے وائے کا پوچھا، یہ ایک بات تھی۔ لیکن اسی کے مقابلے میں دوسرے ایک صاحب تھے جن کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا رہا، انہوں نے بہت انتظار کیا، ہر دھکے دے کر ادھر سے نکلوانے کی کوشش کی، اور دھکے دے کر بالآخر نکلوا دیا، دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے اس کمپیریزن کی بات کی تھی، صرف اتنا ہی بات کی تھی۔ اب میں ذاتی طور پہ بات کروں کہ حق خطیب صاحب کو میں کیا حق خطیب سمجھتا ہوں؟ کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی واضح اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی بندہ جو مجھے اپنی بات منوانا چاہتا ہے وہ دلیل لے آئے، بات مان لیں گے ہم اس کی۔ اور دلیل ہے کیا؟ اگر تو وہ دینی بات ہے تو دلیل یہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند جانی چاہیے اس بات کی۔ اگر جائے گی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جائے گی تو پھر معذرت کے ساتھ ہم آپ کی بات آپ کے ڈونگ میں نہیں آئیں گے۔ اگر تو دنیاوی بات ہے، وہ کسی شخص سے بھی منسوب ہے، تو اس کی بھی بات وہی ہے کہ اگر اس کی سند جائے گی اس بندے تک تو تب بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں نا دلیل کے اندر، دلیل میں اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں آتی۔ ہاں، دلیل کو چیک کرنے میں پھر کافی ساری چیزیں آتی ہیں، مثلا وہ چیک کریں کہ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
بات تھی یا احکام تھا، تو یہ بات اور احکام کیا 1400 سال بعد صرف مجھے اس طرح کا سمجھ آیا یا میرے سے پہلے بھی کوئی سیانے گزر چکے ہیں کہ جن کو یہ چیز سمجھ آئی ہو؟ یعنی دلیل کو چیک کرنے کے پھر یہ کافی ساری اس میں چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو لیکن اب پرٹیکولر واقعے کی طرف آتے ہیں۔ پرٹیکولر واقعے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے حق خطیب صاحب کی سائیڈ لی اور ہم نے ان کو فاتح قرار دے کے ہم نے اس کو جیت قرار دے دیا۔ ہاں تھمبنیل کے اوپر ضرور تھوڑا سا اس طرح لکھا جاتا ہے، وہ صرف کیچی ہوتا ہے۔ کیچی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی آئے آ کے اس کو دیکھے، خاص طور پہ یہ جو نئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جس طرح کے ہم ہیں، ان کو اس طرح کا کیچی تھمبنیل بنانا پڑتا ہے تاکہ ان کا جو ویورز ہے وہ ایسے کر کے نکل نہ جائے، وہ آئے اور آ کے ایک دفعہ بات سنیں۔ اب گلہ بھی مجھے اسی چیز سے ہی ہے اور دکھ بھی اسی چیز سے ہی ہے اور ریکویسٹ بھی ادھر ہی ہے۔ وہ گلہ اور دکھ پھر دوبارہ سے وہ یہی ہے کہ دیکھیں وہ جو ویورز آئے تھے نا، وہ کیچی میں آئے، تھوڑا سا اندر گئے، جا کے ایک انٹرو میں جو پھر کیچی بات لگی ہوئی تھی اس کو سنی اور نکل گئے، تفصیل کی طرف نہیں گئے۔ یہ بھی ایک گلہ ہے میری طرف سے کہ ان کو پوری ویڈیو تفصیل سے دیکھنی چاہیے تھی۔ اگر وہ پوری ویڈیو تفصیل سے دیکھ لیتے تو پھر ایسی بات کرتے ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب وہ ایسی بات کس کی میں بات کر رہا ہوں، اینڈ پہ آپ کو میں کمنٹ سنانے والا ہوں کہ کیسی کیسی باتیں انہوں نے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان سے مجھے ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی ایسی کیچی چیز دیکھ لیں نا، جب تک آپ خاص اس پوائنٹ پہ پہنچ نہ جائیں، ایک تو وہ پوائنٹ دیکھیں، دوسرا پھر اگر آپ اندر چلے ہی گئے ہیں نا تو ساری بات جب تک ذہن میں بیٹھ نہیں جاتی، کلیئر نہیں ہو جاتی، باہر نہ نکلیں۔ اور اب آپ نے اگر کمنٹ کیا ہے نا تو کمنٹ کرنے کے ساتھ ایک بہت اچھی یوٹیوب نے آپشن دی ہوئی ہے کہ ساتھ میں واچ بنی ہوتی ہے۔ آپ اس واچ کو اگر پریس کرتے ہیں، جیسے ہی آپ اس واچ کو پریس کرتے ہیں تو وہ ٹائم بھی ساتھ آ جاتا ہے کہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اس ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ میسیج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ ہے۔ اچھا، نجی محفلوں میں جو کہ مجھے باتیں سننی پڑیں وہ یہ باتیں سننی پڑیں کہ اپنی شکل ہی دیکھ لیتے بات کرنے سے پہلے۔ میں نے کہا ہے شکل دیکھ لیتا؟ جی بالکل، آپ نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے اور آپ جو ہے اس حق خطیب کی بات کر رہے ہو جس کا حلیہ بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس کے حق میں بات کر رہے ہو۔ میں نے تبھی بولا انہیں کہ میں نے کوئی ان کے حق میں بات نہیں کی، کسی قسم کی میں نے ان کی حمایت کی بات نہیں کی۔ آپ براہ مہربانی دوبارہ سے جا کے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں اور پوری دیکھیے گا پلیز۔ میں نے کسی کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ادھر دیں، ادھر صرف میں نے جسٹ ہر ایک سے یہی ریکویسٹ کی کہ آپ ایک کام کریں، جتنی باتیں آپ مجھے سنا رہے ہیں آپ جائیں جا کے ایک دفعہ ویڈیو ساری دیکھ کے آئیں، ہم دوبارہ ادھر ہی بیٹھیں گے، تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ اب وہ گئے جا کے دوبارہ سے انہوں نے ویڈیو دیکھی پوری اور کوئی بھی نہیں آیا واپس بات کرنے۔ تو جن کے کمنٹس آئے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، کمنٹس کے نیچے میں نے جواب دیے وہ بھی ایک دو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک پہلی بات تو یہ کہ میری پہلے دن ہی یہ ویڈیو کلک نہیں کی، دوسرے دن بھی نہیں کی، تیسرے دن جا کے یہ میری ویڈیو کلک کی۔ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یار یہ جو اس نے کیچی سا تھمبنیل بنایا ہوا ہے اس کے اندر جا کے دیکھو تو صحیح، جا کے دیکھا اور ایک صاحب کا میسج آیا، اب میں نام لے لیتا ہوں جی، ابرار بھٹی صاحب ہیں، میسج کرتے ہیں جی شف شف سرکار کو حق خطیب کہنا بھی غلط ہے، اپنی ایمان کی فکر کر۔ مجھے یہ ادھر بڑے عزت و احترام سے فکر کرنے کا اپنے ایمان کی، یعنی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم حق خطیب کو سچ کہہ رہے ہو تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اچھا، کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن نہ وہ ولی ہے، نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ہی وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں اور مجھے انہوں نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میں اپنے ایمان کی فکر کروں۔ وہ شعبدہ باز ہے اور تاجدار ختم نبوت کی آڑ میں اپنا کاروبار سیدھا کیا ہوا ہے۔ تجھے مرچیں لگتی ہیں تو لگتی رہیں۔ اب میرا وہ جو اس میں کیچی کیپشن تھا نا، وہ میں نے یہ بات بولی تھی کہ اگر کسی کو مرچیں لگتی ہیں تو مرچیں لگتے رہیں۔ یہ مجھے دوسرا انہوں نے ٹونٹ کیا۔ پہلا ٹونٹ انہوں نے یہ کیا کہ میں ایمان کی فکر کروں، میں نے ایمان کی فکر کی، الحمدللہ وہ ویڈیو بنانے سے پہلے بھی کی اور بعد میں بھی کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایمان جدھر تھا الحمدللہ ادھر ہی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس میں بہتری بھی آئی ہے۔
اچھا پھر دوسری بات جو مرچیں لگنی، مجھے مرچیں نہیں لگتی خاص طور پہ ان شعبہ بازوں کی باتوں کی، ہاں مرچیں جن کو لگنی تھی ان کو لگی ہوں گی، اب وہ بولے ہیں یا نہیں بولے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تب پتہ چلے گا جب پوری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کس طرح مرچیں لگتی ہیں۔ اچھا اقرار بھائی نے اپنا حق ادا کر دیا پورے پاکستان کے سامنے، یقین نہیں آتا تو کمنٹ پڑھ لینا یوٹیوب پر۔ میں سیم ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کمنٹ پڑھ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، یہ نہ کریں، ویڈیو بھی دیکھیں کمنٹ بھی دیکھیں پھر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں نے ان کو جواب میں جو ہے وہ 2 جواب دیے تھے، ان کا میں نے پہلا جواب تو یہ دیا تھا کہ آپ 7.5 منٹ سے ملاحظہ فرمائیں، شکریہ، ہماری جو یہ ویڈیو ہے اس کو آپ 7 منٹ اور 30 سیکنڈ سے ملاحظہ فرمائیں، تو آپ کو، آپ لوگ بھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر اسی میری ویڈیو کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، میں اوپر آئی کے بٹن میں بھی لگا دوں گا اور کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں بھی ہو جائے، تو آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو دوبارہ سے جا کے 7.5 منٹ سے ضرور دیکھیے گا کہ آخر اس میں وجہ کیا تھی، دل کیا تو پوری دیکھ لیجیے گا، ویسے تو پوری دیکھنی چاہیے اخلاقی طور کے اوپر۔ اچھا پھر میں نے دوسرا، پھر بھی وہ نہیں ہٹے، انہوں نے کوئی بات کی، میں نے کہا آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنے کی ضرورت ہے، میں نے اس کو ویڈیو میں، اب میں بھی ادھر ایک لفظ پھر استعمال کیا، تھوڑا غصے میں تھا، چول ہی کہا ہے، بس ایک پوائنٹ ہے اس کو جتایا ہے، وہ بھی مرزا انجینئر سے، ایک پوائنٹ میں نے اس کو جیت دلوائی، کس سے؟ وہ بھی مرزا انجینئر سے، اقرار الحسن سے تو بالکل بھی نہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر کمنٹ آتے گئے، کافی سارے کمنٹ، کچھ نے تو ویسے ہی غصے میں صرف اتنا لکھ دیا یوز لیس، ڈرٹی فیلو، اور کچھ نے تو سیدھی سیدھی وہ گالیاں بھی لکھی تھیں، میں نے پھر وہ میسیج ڈیلیٹ کروا دیے تاکہ وہ پڑے رہنے، اچھی بات نہیں۔ اور ایک نے جو ہے کچھ نے نعرے لگائے جیسے اقرار بھائی زندہ باد وغیرہ۔ اچھا پھر اب ایک اور بہت عجیب سا الزام آیا، اچھا یہ بتاؤ آپ نے ان الفاظ کو یوم میزان میں اللہ کے سامنے اون کر سکو گے؟ یعنی اپنے یہ جو الفاظ ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اون کر سکو گے؟ یہ بھی تھا، میں نے انہیں بھی مشورہ دیا کہ برائے مہربانی ویڈیو کو کمپلیٹ ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں۔ اور پھر بہت اہم چیز یہ بھی ہے، کتنے پیسے پکڑے ہیں، اور کتنے پیسے لے نہیں، آپ کو بھی پیسے ملے ہوں گے، میں تو انتظار ہی کر رہا ہوں کس سے ملنے تھے پیسے کتنے پیسے ملے، کتنے پیسے ملے، یہ میسیج ڈیفرنٹ لوگوں کے آتے رہے۔ پھر کچھ ایسے تھے انہوں نے نا یہ والے سائن، یہ والے سائن، یہ والے سائن، ایسے سائن بھی بھیجے۔ اور پھر یہ بھی کچھ نے بالکل ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی کمنٹ کرنے والے جو اخلاق کے ساتھ کمنٹ کرتے ہیں، جو منطق کے ساتھ کمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے منطق کے ساتھ بھی کمنٹ کیے کہ اس طرح کی شعبہ باز جو ہیں وہ تقریباً ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ کرتے 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 جو اس میں دل توڑنے والے کمنٹ تھے نا، وہ دل توڑنے والے کمنٹ یہ تھے کہ بغیر ویڈیو دیکھے ہوئے پوری صرف اپنی چیز کو شو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا، گالیوں پہ اتر آئے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ ایک آخری میں کمنٹ پڑھوں گا اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ وہ بات یہ تھی، میں صرف ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کمنٹ مجھے مل نہیں رہا، میرے ذہن میں تو تھا، ہاں مل گیا جی۔ اس بھائی نے صرف اتنا سا کمنٹ کیا، کیپٹل لیٹر میں لکھتا ہے GTH اور آگے برو، GTH اور آگے برو، کیپٹل لیٹر میں کیا لکھتا ہے، GTH اور برو، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے جسٹ پھر اس کے ریمارکس میں تھوڑا سا لمبا ریمارکس لکھ دیا، لیکن لکھا یہ کہ GTH کہہ کے برو بھی کہہ رہے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے اگر مجھے GTH کہہ رہے ہو تو آپ بھی ادھر ہی جانا چاہتے ہو اور میرے بھائی بننا چاہتے ہو۔ میں نے پھر اس میں بولا کہ ہم تو آپ کو GTH کہہ کے برو نہیں کہتے، بلکہ GTP کہہ کے برو کہتے ہیں، ہم آپ کو GTP کہہ کے برو کہتے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے اور وہ بھی بھائی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس میسیج نے میرا بہت دل توڑا تھا، گالیاں دنیاوی تھیں، یہ گالی تو ڈائریکٹ سیدھا ایک جو ہے نا لکھا اس بندے نے اپنی طرف سے نا بڑا معزز بن کے 3 جو ہے صرف GTH لکھ کے برو لکھا، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کیا مطلب ہے اور کیا کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال اس بھائی کو پھر میری طرف سے دوبارہ سے GTP GTH نہیں GTP۔ باقی اللہ مالک کیا کہہ سکتے ہیں، وہ بابا ہیں، ہم تو بابا نہیں، ان کے نام میں بھی بابا لگا ہوا ہے، ہم تو بابا نہیں ہیں۔ تو یہ ایک میری چھوٹی سی دکھ بڑی آپ لوگوں کے سامنے تھی کہ خدا را ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیا کریں، اس کے بعد آپ نے کوئی ریمارکس دے دیا کریں، کمنٹس دے دیا کریں۔ بس کیا کہہ سکتا ہوں، گلہ ہی کر سکتا ہوں اور ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔